ٹھیک ہے. اسی طرح بہت اور ساری وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. بالکل 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 حقیقت ہے. وہم کا علاج تو ہمارے حکیم لقمان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. اور آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ وہ چپل الٹی ہے تو چپل جا کے سیدھی کرو، ہماری قسمت کیا نام ہے خراب ہو جائے گی. اور سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو ایسا ہوگا، الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو ایسا ہوگا. اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو سوالات ہیں، تو یہ ایک توہمات ہیں، اوہام ہیں، وہم ہے. اور وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں صحیح ایک اور بات آپ نے جیسے کی کہ علم کی کمی، یہ حقیقت ہے کہ علم کی بھی ہمارے معاشرے میں ایک کمی دیکھی گئی ہے. میری ہمارے دوست بھائیوں سے بھی، اور جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، اور تمام خواتین اور تمام جو ہماری آڈینس ہے، ان سب سے میری ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ علم کی کمی کو پورا کیا جائے. دیکھیں دینی علم بھی حاصل کریں اور دنیاوی علم بھی حاصل کریں. دونوں علم ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے. علم دین اور علم دنیا دونوں ہی ضروری ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نا، قُل لَن یُصِیبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ محبوب فرما دیجئے کہ ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں آ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی ہے. صحیح. جو لکھ دی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہم تک پہنچے گا، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا. آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے ہوا مولانا، آگے فرماتا اللہ اور وہی ہمارا مولا ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں ہماری نگہبانی کرنے والا ہے، ہمارا مدد کرنے والا ہے. صحیح بات ہے. تو جو اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہم تک پہنچے گا، اس کے علاوہ نہیں پہنچے گا. تو یہ وہم سوچنا ہے کہ یہ بلی راستہ کٹ گئی یہ ہو جائے گا، چپل الٹی ہو گئی یہ ہو جائے گا، تو اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے. اور اگر اس کا جیسے علم حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ دینی علم اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے اور تفسیر پڑھی جائے، تشریح پڑھی جائے. کیونکہ ترجمہ ہی پڑھنا لازمی نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر اور اس کا شان نزول تشریح بھی پڑھنی ہے. کیونکہ ترجمہ پڑھنے سے آپ کو ترجمہ تو پتہ چل گیا، لیکن تفسیر اور شان نزول تشریح پڑھنے سے یہ پتہ چلے گا یہ آیت نازل ہوئی تو کس وقت نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول پتہ ہوگا تو پھر آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر جو بات سمجھ میں نہ آئے تو جیسے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے یعنی جن کو پتہ ہو ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی علم والوں سے سوال کرو. اور قرآن کہتا ہے کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا علم والے اور لا علم جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کا مفہوم ہے آیت مبارکہ کا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر پھر عمل بھی کیا جائے. عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بھی انسان کی اس علم کا سیکھنے کا تو فائدہ ہوگا، سیکھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس عمل نہ کرنے کا اس کو گناہ ملے گا. اور اگر عمل کے اندر پکا ہے، پختہ ہے اور عمل تو کرنے کا شوق ہے لیکن اس بات کا صحیح علم نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر عمل کیا کرے گا. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اچھا ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا ترجمہ قرآن کا اور تفسیر، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لوگ ذرا اس کو جسٹیفائی کر دیں کہ تفسیر کیا چیز ہے اور ترجمہ کیا چیز ہے. جی بالکل. دیکھیں ترجمہ جو ہے نا قرآن کا جو متن ہے، قرآن کی جو عربی ہے، ٹھیک ہے، عربی کی ایز اٹ از جو اردو ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم عربی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صحیح، ٹھیک ہے، یہ عربی ہو گئی. اس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صحیح، یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری جیسے سورہ اخلاص کا ہم ترجمہ لے لیں قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، عربی متن قرآن پاک پڑھا اس کے بعد ترجمہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے. یہ تو ہوتا ہے ترجمہ. تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر یہ ہوتی ہے تفسیر کے اندر اس کی وضاحت آ جاتی ہے ترجمے کی.
صحیح. تفسیر کے اندر شان نزول آ جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے اہدنا الصراط المستقیم آیت تو پڑھی, اس کا ترجمہ بھی پڑھا. اب تفسیر پڑھنے سے مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کس لیے نازل ہوئی, صحیح. کن موقعوں پر نازل ہوئی, وہ صحیح. تفسیر اور شان نزول سے ہمیں پتہ چلے گا. صحیح. اسی طرح جیسے قل هو اللہ احد میں نے پڑھی, اب آیت تو میں نے پڑھ لی, آیت پڑھنے کے بعد ترجمہ بھی پڑھ لیا, لیکن ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ اللہ پاک ہم سے یہ فرمانا چاہ رہا ہے, ہمیں اس کا فرمان پتہ چل گیا. لیکن تفسیر پڑھنے سے ہمیں یہ اور کنفرم ہو جائے گا کہ یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وقت نازل فرمایا تھا, صحیح ہے. کس لیے نازل فرمایا تھا, صحیح ہے. کیا وجوہات تھیں. صحیح ہے. پورا ایک جو سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس وقت کا, وہ ہمارے بالکل سامنے آ جائے گا تفسیر اور شان نزول پڑھ. بالکل جناب, آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور یقین آپ نے اس پروگرام کو سنا ہوگا. آپ کے مسائل اور ان کا حل روحانی طریقے سے وہ اس پروگرام میں آپ کو ہم بتائیں گے, اور اگلی آنے والی جمعرات کو ہم انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے جو مسائل ہیں لوگوں کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں میسیج کرنا ہے, وائس میسیج کرنا ہے, ٹیکسٹ میسیج کرنا ہے, فیس بک پر میسیج کرنا ہے, تاکہ ہم آپ کے ان میسیجز کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. مجھے اور محمد نجم خان مذہبی اسکالر اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شب بخیر.